السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ پہلے کی طرح ہم اس ویڈیو میں بھی آپ کو کئی خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی جامع ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیے گا، اور اس چینل کو بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اگر آپ چینل پر نئی تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تلنگانہ کے آصف آباد میں اشرار کا ننگا ناچ، مسلم مکانات و دکانات پر حملہ، مسجد میں توڑ پھوڑ، سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا۔ اسد الدین اویسی نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت بننے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر بار یہ دیکھا گیا ہے کہ فرقہ پرست عناصر کی جانب سے مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دوسری طرف پولیس اشرار کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسلم نوجوانوں پر ہی مقدمات درج کر کے انہیں جیل بھیج دیتی ہے، جبکہ ہندوتوا گروپس کی جانب سے سوشل میڈیا پر پرامن مسلمانوں کے خلاف ہی نفرت انگیز مہم چلائی جاتی ہے۔ تازہ طور پر تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے جینور منڈل میں 4 ستمبر فرقہ وارانہ کشیدگی اس وقت پھوٹ پڑی جب شرپسندوں کے ہجوم نے مسلم آبادی پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ اشرار نے احتجاج کے نام پر مسلمانوں کی املاک کو چن چن کا نشانہ بنایا اور علاقے میں واقع ایک مسجد پر بھی حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ دراصل ایک آٹو رکشہ ڈرائیور کی جانب سے قبائلی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کے ایک معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ اس دوران اشرار کے ایک ٹولے نے اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر مسلمانوں کی املاک کو نشانہ بنایا۔ اشرار کی جانب سے کی گئی ہنگامہ آرائی و توڑ پھوڑ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی املاک کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا اور ایک ہجوم کو کھلے عام بغیر کسی ڈر و خوف کے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑنے کے باوجود پولیس کہیں نظر نہیں آئی۔ واضح رہے کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک آٹو رکشہ ڈرائیور نے گزشتہ ہفتے ایک قبائلی خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آٹو ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف بند کی کال دی گئی تھی، تاہم پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی خاص انتظامات نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اشرار کو ہنگامہ کرنے کا موقع ملا۔ اطلاعات کے مطابق قبائلی افراد کو کچھ فرقہ پرست سیاستدانوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا اور انہیں پرتشدد احتجاج کرنے کے لیے اکسایا گیا۔ ہنگامے کے دوران مسلم طبقے کے افراد نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مقامی لوگوں نے پولیس سے فوری طور پر اشرار کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور اس واقعے کے پیچھے سیاسی سازش کا پردہ فاش کرنے کی اپیل کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جے ڈی پی سے فون پر بات کی اور اشرار کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے علاقے میں فورس کو تعینات کرنے اور حالات پر قابو پانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اویسی نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پڑوسی منڈلیوں و ہیڈ کوارٹرز سے مزید فورس کو علاقے میں تعینات کیا گیا ہے اور سینئر عہدیدار حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال حالات پرامن ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہندوتوا گروپ سوشل میڈیا پر اس معاملے میں ایک بار پھر پرامن مسلمانوں کے خلاف ہی غلط پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب حراستی کیمپ روانہ افراد کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش۔ بدر الدین اجمل۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر، سابق رکن پارلیمنٹ اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے آسام کے بارپیٹا ضلع سے 28 مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ بھیجے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سب ہندوستانی شہری ہیں۔ یہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے سوال کیا کہ آخر گرفتار شدہ لوگوں میں سے کسی کے والدین، کسی کی اولاد اور رشتہ دار سب پولیس کے مطابق ہندوستانی ہیں، تو پھر یہ غیر ملکی کیسے ہو گئے؟ ہم لوگ ان کے متعلقہ کاغذات اور تفصیلات جمع کروا رہے ہیں اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے پلیٹ فارم سے ان کا مقدمہ ہائی کورٹ میں اور ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں لڑیں گے اور انہیں انصاف دلائیں گے۔ ماضی میں ہم لوگوں نے ایسے بہت سے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ دراصل محض شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹریبونل میں غیر تربیت یافتہ افسران کے ذریعے ان کو بار بار پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ میں ذرا سی کمی کی بنیاد پر ان کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب ایسے لوگوں کا مقدمہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لے جایا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور سرکار کے اشارے پر کام کرنے والی مقامی پولیس کی کڑی کھلتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ان سب مراحل کے گزرنے کے ایام میں ان کو ہونے والی ذہنی، جسمانی اور مالی نقصان کے لیے کس کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا جاتا؟ ان افسران سے بھی بھرپائی کیوں نہیں کی جاتی؟ مولانا بدر الدین اجمل نے مزید کہا کہ آسام میں ہر سال سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گھر اور گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہر سال درجنوں گاؤں کٹ کر ندی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایسے میں لوگ کس طرح جان بچا کر کہیں پناہ لیتے ہیں؟ اس دوران جہاں ان کا گھر ڈوبتا ہے یا ندی بہہ جاتی ہے ان میں ان کا ڈاکومنٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں سے اگر مکمل ڈاکومنٹ مانگا جائے تو وہ کہاں سے پیش کر پائیں گے؟ اس طرح بہت سے لوگوں کے ڈاکومنٹ میں نام کی سپیلنگ وغیرہ میں فرق ہو جاتا ہے، ایک میں کچھ ہوتا ہے جبکہ دوسرے میں کچھ الگ ہوتا ہے۔ پولیس ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوئی آپسی دشمنی میں کسی مسلمان کے خلاف شکایت کر دیا تو اس مسلمان کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ نوٹس اس تک پہنچے یا نہ پہنچے اس بات کو کنفرم بھی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اگر نوٹس کے مطابق وہ تاریخ پر پیش نہیں ہوا تو ان کو غیر ملکی قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اسی شخص کا باپ یا ماں یا بھائی یا بہن یا بیٹا ہندوستانی ہوتا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے جس کی بنیاد کانگریس نے ڈالی تھی جب اس نے اپنے دور حکومت میں ڈی ووٹر کا شگوفہ آسام میں چھوڑا اور ڈیٹینشن کیمپ بنوایا۔ تو بنیادی انسانی حقوق سے محروم ایک کال کوٹری تھا جس میں مسلمانوں کو رکھا گیا۔ اب بی جے پی اسی روایت پر چل رہی ہے اور مزید ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان کو خوفزدہ کرنے کے نت نئی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ یہ واقعہ اسی کی ایک کڑی ہے، مگر ہم لوگ اس طرح کے ظلم کے خلاف پہلے بھی لڑے ہیں اور آئندہ بھی یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ وہیں دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کا نام لیے بغیر طنز کستے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو کہا کہ اب ٹیپو بھی سلطان بننے کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اکھلیش کے ساتھ ساتھ کانگریس سینئر ایم پی راہل گاندھی پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر پر ہر ایک کا ہاتھ فٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دل اور دماغ دونوں چاہیے۔ جس میں بلڈوزر جیسی اہلیت اور پختگی ہو وہی بلڈوزر چلا سکتا ہے۔ فسادیوں کے سامنے ناک رگڑنے والے لوگ بلڈوزر کے سامنے ویسے ہی پست ہو جائیں گے۔ یوگی بدھ کو لوک بھون میں منعقد تقرری لیٹر تقسیم پروگرام میں اتر پردیش کے ماتحت خدمات سلیکشن کمیشن کے ذریعے منصفانہ اور شفاف بھرتی کے عمل کے تحت منتخب 1334 جونیئر انجینئروں، کمپیوٹروں اور فورمین کو تقرری لیٹر دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ آج یہاں تعینات ہونے والوں میں ہر ضلع کی نمائندگی نظر آ رہی ہے، ذات پات یا علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ میرٹ اور ریزرویشن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہی باصلاحیت نوجوانوں کو تقرری کے عمل میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو عوام نے موقع دیا انہوں نے اپنی انا کی اور کرپٹ سرگرمیوں سے شناخت کا بحران پیدا کیا اور پھر ریاست کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا۔ پہلے ذات کو آپس میں لڑایا، پھر فرقہ اور مذہب کو آپس میں لڑایا۔ اتر پردیش مہینوں تک فسادات کی آگ میں جلتا رہا۔ آج یہ لوگ پھر ایک نئے روپ میں رنگ بدل کر ریاست کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ جن لوگوں نے 2017 سے پہلے ریاست میں تباہی مچائی تھی، آج جب ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، اب ٹیپو بھی سلطان بن گئے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک سیریل آیا تھا مونگیری لال کے حسین سپنے، آج وہ بھی وہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب عوام نے انہیں موقع دیا تو انہوں نے ریاست کے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے یہاں کے نوجوانوں، تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے شناخت کا بحران پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے ریاست کے نوجوانوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں قابلیت اور صلاحیت ہے تو پھر آپ کو ضرور منتخب کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کام کریں گے۔ جو لوگ اب بھی بے ایمانی اور بدعنوانی پھیلاتے ہیں ان کی جائیداد ضبط کر کے غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیجئے گا، اور چینل پر نئی تشریف لائے ہیں اور چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔